السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنی اپنی زندگی میں مست ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے جو لوگ نئے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایم سی کیوز اکیڈمی پر، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو۔ ابھی کیا ابھی شاباش، جلدی کرو۔ جلدی کرو جلدی کرو۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے ہمارے پاس، دیر از اے برج اوور دا ریور۔ اکراس دا ریور بھی ہو سکتا ہے، اوور دا ریور بھی ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اکراس کا آپشن نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اوور دا ریور سلیکٹ کریں گے۔ دوسرا سوال ہے، یو کین یوز مائی نائف ٹو کٹ اٹ۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس آپشن اے آئے گا، ود۔ بائی کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکسیڈنٹلی یا حادثاتی طور پر کسی سے کوئی چاقو چل جائے یا چاقو لگ جائے تو وہاں پر ہم بائی کا استعمال کرتے ہیں، نہیں تو کسی چیز کو کاٹنے کے لیے جب ہم چاقو کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ود کا استعمال ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، دیر از اے سیکرٹ بٹوین یو اینڈ می۔ چونکہ یہاں پہ دو بندوں کا ذکر ہے، یو اینڈ می یعنی میرے اور آپ کا ذکر ہے، تو یہاں پہ بٹوین کا لفظ استعمال ہوگا۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پاس، پیئر آف ورڈ دیے ہوئے ہیں، گرین اور سالٹ۔ چونکہ سالٹ جو ہے نمک ہے، یہ گرینز یعنی ذرات سے مل کر بنتا ہے، تو ہمیں ایسی ہی ریلیشن یہاں پہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو اس میں جو ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈی، یعنی کہ چپ جو ہے گلاس جو ہے یہ چپ سے مل کر بنتا ہے۔ جس طرح سالٹ جو ہے یہ گرین یعنی ذرات سے مل کر بنتا ہے، بالکل اسی طرح گلاس یعنی کہ شیشہ جو ہے یہ چپ سے مل کر بنتا ہے۔ تو آپشن ڈی ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، پیئرز آف ورڈ میں پین سیڈیٹیو۔ تو یہاں پہ جو انہوں نے میننگ دی ہیں، پہلے ان کا سمجھنا ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ پین کا مطلب ہے درد اور سیڈیٹیو مطلب سکون آور، تو یہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو ہم ان آپشن اے بی سی ڈی میں ہم یہ تلاش کریں گے، تو ان میں ہمیں جو ہے بی، آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ لگتا ہے، کیونکہ گریف کا مطلب ہوتا ہے غم، اور کونسولیشن CONSOLATION کونسولیشن کا مطلب ہوتا ہے تسلی۔ تو یہ آپشن بی جو ہے یہ بالکل سوال کے مطابق ہے، تو آپشن بی ہمارا آنسر ہے۔ کوشچن ہے ہمارے پاس، لائٹ بلائنڈ یعنی کہ اندھا جو ہوتا ہے اس کے پاس آنکھیں تو ہوتی ہیں لیکن اس کی آنکھوں میں لائٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارا آنسر ہوگا آپشن اے، یعنی کہ ڈم، جو گونگا ہوتا ہے اس کے پاس زبان تو ہوتی ہے لیکن وہ بول چال نہیں کر سکتا۔ تو آپشن ہے ہمارے پاس اے جواب۔ چوز دا لیٹرڈ ورڈ اور فریز دیٹ از موسٹ نیئرلی اپوزٹ ان میننگ۔ ہم نے اپوزٹ ان میننگ کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو فرینڈلی مطلب دوستانہ، تو اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دشمنی۔ تو یہ ہمارے پاس آتا ہے آپشن سی، ہاسٹائل کا مطلب ہوتا ہے دشمنی۔ اس طرح وائڈلی جو ہوتا ہے، وائڈلی وسیع پیمانے پر، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر، تو اس کا جو الٹ ہوگا نیرولی کہتے ہیں تنگی کو۔ تو یہ ہمارے پاس آپشن سی آتا ہے۔ اسی طرح ڈسپیرج کا جو وہ ہمارے پاس الٹ ہے وہ ہے پریز۔ ڈسپیرج مطلب بے عزتی کرنا، پریز مطلب تعریف کرنا، آپشن سی۔ انگلش کے پورشن میں جو ہمارے پاس سب سے آسان پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ پیراگراف والا۔ اس میں ایک پیراگراف دیا ہوا ہوتا ہے اور 3-4 سوالات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب اسی پیراگراف میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح کویسچن نمبر 13 ہے، ایجوکیٹڈ وومن ہیز اسکلز، انفارمیشن، ٹیلنٹ اینڈ سیلف کانفیڈنس دیٹ میک ہر اے بیٹر مدر، امپلائی اینڈ ریزیڈنٹ آف دا کنٹری۔ یہاں پہ آپشن سی آئے گا خالی جگہ میں، امپلائز اینڈ ریزیڈنٹ آف دا کنٹری۔ اس کا جواب اسی پیراگراف میں ہی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 14 ہے، ایجوکیشن از اے ناؤن، ورب، ایڈورب اور ایڈجیکٹو۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایجوکیشن اور ایجوکیٹر یہ دو لفظ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایجوکیشن اور ایجوکیٹر جو ہے یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارا آپشن آتا ہے اے۔ اور جو ورڈ ایجوکیٹ ہے یہ ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایجوکیٹ، دا ورڈ ایجوکیٹ از یوزڈ ایز ورب۔ اور جو ہے دو لفظ جو ہے ایجوکیٹڈ اور ایجوکیشنل، یہ جو ہے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
اسی طرح کویسچن نمبر 15 ہے جس میں خالی جگہ ہیلپس ٹو پریونٹ ڈسکریمنیشن بیسڈ آن جینڈر، تو اس میں جو ہمارا آپشن آتا ہے ڈی ایجوکیشن۔ اس کا جو ہے آپ جواب بھی آپ یہاں سے پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں، پیراگراف میں اس کا جواب موجود ہے۔ یہ سب سے آسان پورشن ہوتا ہے انگلش کا، جس میں بندہ 3 سے 4 نمبر آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب اسی پیراگراف میں موجود ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں پاک اسٹڈی کی طرف، تو اس میں ہمارا 16 نمبر کا سوال ہے ریڈکلف ایوارڈ واز ڈکلیئرڈ آن۔ یہ اس کا جواب ہے آپشن سی 17 اگست 1947۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے تیسرے دن جو ہے ریڈکلف ایوارڈ کا اعلان کیا گیا تھا۔ 17 نمبر سوال ہے دا پیپل آف بلوچستان جوائنڈ پاکستان تھرو ڈیسیژن آف۔ بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کو کس کے ڈیسیژن سے جوائن کیا تھا، پاکستان میں شامل ہوئے تھے؟ تو اس کا آپشن ہے ڈی شاہی جرگہ اینڈ میونسپل کمیٹیز۔ ان دونوں کے فیصلے سے انہوں نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی۔ کویسچن نمبر 18 ہے قائد اعظم محمد علی جناح واز اپوائنٹڈ ایز فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان آن اگست 1947۔ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے 15 اگست 1947، لیکن چونکہ ان 4 آپشن میں 15 اگست کا آپشن نہیں ہے، تو جو نزدیکی ہوگا ہم وہ چنیں گے۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہمیں ملا ہے وہ ہے ڈی 14 اگست 1947 ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا، ورنہ نہیں تو اگر 15 اگست ہوتا تو کریکٹ آپشن جو ہے وہ 15 ہے۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج MAO کالج واز اناگریٹڈ بائی سر سید احمد خان ان 1877۔ سر سید احمد خان نے MAO کالج کی بنیاد رکھی تھی 1877 میں۔ MAO کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی 1875 میں، لیکن اس وقت اس کا نام MAO نہیں تھا، اس وقت اس کا نام تھا مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند۔ 1875 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، پھر 2 سال بعد اسے MAO کالج میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے انڈین مسلمز ور گرانٹڈ دا رائٹ آف سیپریٹ الیکٹریٹ بائی دا برٹش پارلیمنٹ ان 1909۔ 1909 میں جو ہے منٹو مارلے ریفارمز کے ذریعے مسلمانوں کو علیحدہ الیکٹریٹ کا جو ہے حق ہے وہ دیا گیا تھا منٹو مارلے ریفارمز کے ذریعے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 21 دی اولڈسٹ نون بک آف پشتو لینگویج از کنسیڈرڈ ٹو بی۔ پشتو زبان کی جو سب سے پہلی کتاب ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے پٹا خزانہ۔ آپشن اے جو ہے ہمارا کریکٹ آپشن ہے۔ کویسچن نمبر 22 جو ہے یہ ذرا مشکل ہے، اس میں مجھے بھی شک ہے، یہ مجھے کتابوں میں بھی نہیں ملا۔ کویسچن نمبر 22 پاکستان اینڈ ایران ور ممبرز آف۔ اس کا جو میں نے اندازہ لگایا ہے ان کی تھوڑی بہت اسٹڈی کر کے، تو اس کا آپشن ڈی ہے ایشین میں جو ہے دونوں ممبر تھے، لیکن اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 23 ہے سر سید احمد خان ان دا ارلی فیز آف ہز پولیٹکس واز اسٹرانگ سپورٹر آف۔ کویسچن نمبر 23 جو ہے اس میں ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے اپنے پولیٹکس کے پہلے دنوں میں کس چیز کے بہت مضبوطی سے دعویٰ کرتے تھے؟ وہ تھی ہندو مسلم کمیونٹی۔ وہ چاہتے تھے پہلے جب ان کی طرف سے جو ہے ہندوؤں کی طرف سے باتیں سامنے نہیں آئی تھیں، تو سر سید احمد خان جو ہے وہ سپورٹر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہندو مسلم جو ہے ایک ہی جگہ پر رہیں، لیکن بعد میں انہیں اپنا نظریہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 24 کرپس مشن پروپوزڈ ڈومینین اسٹیٹس فار انڈیا۔ تو اس کا ہمارے پاس آپشن بی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ اسٹیفرڈ کرپس ایک برٹش پولیٹیشین تھا، ایک برٹش سیاستدان تھا جس نے انڈیا کی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ برطانوی حکومت کے ساتھ امداد کریں، برطانوی حکومت کا ساتھ دیں اس جنگ میں، تو وہ جو ہے ڈومینین اسٹیٹس یعنی کہ سیلف حکومت، ان کو اپنی حکومت دلوانے میں انڈیا کی عوام کی مدد کرے گا۔ کویسچن نمبر 25 ہے جنرل الیکشنز فار خالی جگہ لیجسلیٹر
ور ہیلڈ ان 1945. 1945 میں جو الیکشن جنرل الیکشن تھے وہ تھے آپشن سی بوتھ پروونشل اینڈ سینٹرل لیجسلیچر کے لیے. تو اس کا ہمارا کریکٹ آپشن ہے آپشن سی.